ہو، تیرا تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو پھر وہ جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا یہ تیرا کیسا بندہ ہے، ہم تو اس سے تمہارا سے سوال کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے جواب دے رہا ہے۔ تو غیب سے ندا آئی، اے میرے فرشتے میرے اس بندہ کو چھوڑ دو، میں نے غوث کے صدقہ میں اس کی مغفرت فرما دی ہے، عبد القادر کے طفیل اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ اٹھاؤ الفاظات الیومیہ مولوی اشرف علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، یہ میرے گھر کی بات نہیں ہے۔ اگر حوالہ غلط ثابت ہو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نجد کی بدماش اولادیں منکر کیوں ہیں اولیاء کرام کی کرامتوں کے اور ان کی عظمتوں کے انکاری کیوں ہنس پائے جا رہے ہیں؟ آؤ دیکھو پیارے علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں، بات بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال نہ ابھرنے پائے۔ سرکار غوث اعظم کا دھوبی ہوں یہ کیوں بتایا؟ علماء یہاں تشریح فرماتے ہیں اور وہیں پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کے کہنے کا مطلب یہ ہے اے اللہ کے فرشتوں مجھ سے کیا سوال کر رہے ہو؟ جو دین غوث کا ہے وہی میرا ہے، جو اللہ غوث کا ہے وہی میرا ہے، رسول اللہ کے تعلق سے جو غوث کا عقیدہ ہے وہی میرا ہے، کیا مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کا حاشیہ لگایا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے غوث اعظم کو کہاں کہاں دیکھو گے؟ یہ سرکار غوث اعظم پیرے پیرا میرے میرا ہیں، میرے بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، بغداد کا ایک میدان ہے، اس میدان میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیسی بھیڑ بھاڑ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عراق کا ایک بہت بڑا مشہور ڈاکو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آج اس ڈاکو کو پھانسی دی جا رہی ہے، وہ سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، پھانسی کا پھندا لٹکا دیا گیا ہے اس کی گردن میں۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم ٹھہر گئے، سارے لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، اسے پھانسی کے تختے پر چڑھایا جاتا ہے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈال کر کے جیسے انتظار کیا جاتا ہے کہ اب پھانسی کا پھندا کھینچا جائے گا، اب اس کو سولی دے دی جائے گی، وہ ایک نگاہ پورے مجمع پر ڈالتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ اسی طور پر اس کی نگاہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر کے چہرے پر بھی پڑ گئی اور غوث پاک کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑ گئی، پھانسی کا پھندا کھینچ لیا گیا، اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی، لاش وارثوں کے حوالہ کر دی گئی۔ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو جس قاضی نے حکم دیا تھا اس کو پھانسی کے لیے، اسی نے خواب دیکھا کہ وہی ڈاکو جس کو میں نے پھانسی دلوائی ہے وہ تو جنت میں جا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا، اس نے سلام کیا پلٹ کر، کہا قاضی صاحب میں اپنے گناہ اور بدعمالیوں کی بنیاد پر تو جہنم ہی کا مستحق تھا مگر اللہ کی رحمت کام کر گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب مجھے پھانسی دیا جا رہا تھا تو اسی مجمع میں نے نگاہ دوڑائی، بڑے پیر سیدنا غوث اعظم ادھر سے جا رہے تھے، ان کے چہرے پر میری نگاہ پڑ گئی۔ جب فرشتے آئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب کے فرشتے دور ہو جاؤ اور رحمت کے فرشتے میرے اس بندے کی روح کو تم لے لو، اس لیے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ دنیا سے آخری بار میرے محبوب بندے عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے رہا ہے، کہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ جس کی نگاہ عبد القادر کے چہرے پر پڑ جائے اسے میں عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے عبد القادر کے صدقہ میں اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلو پیارے، ذرا اندازہ لگاؤ، ولی اللہ سرکار غوث اعظم کے چہرے پر گنہگار کی نگاہ پڑ جائے تو خطا معاف ہو جا رہی ہے، اور جس گنہگار کی نگاہ نبی کونین کے مقدس چہرے پر پڑ جائے گی اس کی خطا کیوں نہیں معاف ہوگی، وہ کیوں نہیں معافی پائے گا؟ اسی لیے تو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، ارے میرے چہرے کی بات کر رہا ہے، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت، اس نے میری قبر کو دیکھ لیا میں اسے جنت دلا دوں گا، اس کے لیے میری شفاعت ہے۔ روضہ رسول اللہ کی حالت یہ ہے، چہرے رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو خطائیں معاف ہو جا رہی ہیں، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو رحمت کی برسات مل جائے، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو گناہ دھل جائے، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو بدبختی دور ہو جائے، ولی اللہ کا چہرہ دیکھ لو تو رحمت و انوار کے ماحول میں تم مچلتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے لیتے چلے جاؤ۔ اے لوگو رسول اللہ کے مقدس چہرے پر نگاہ پڑ جائے تو تمہاری زندگی کا حال یہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ، آپ بات چل رہی ہے، ذرا ملاحظہ فرماؤ، سرکار غوث اعظم